اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں اور شارٹ سا دعا کا وظیفہ، اور وہ وظیفہ ایسا ہے جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو چلتے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے مختصر سا میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ پاک سورہ مومن میں فرماتا ہے ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک میرے عزیز بھائیو، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک عطا بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، اور دعا کی وجہ سے اللہ پاک آنے والی مشکلوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بات حقیقت ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کرتا، نہیں اٹھاتا، تو ایسا شخص ساری دنیا سے مانگتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اللہ سے مانگے اور ساری دنیا سے، اور ساری دنیا پہ ہمارا پردہ بھی رہ جائے؟ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا بھی ہے اور دعا کرنا عبادت بھی ہے، یعنی ثواب کا کام۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک ایسا کریم مالک ہے، ہمارا خالق ہے، کہ جو مانگتا ہے اللہ پاک عطا بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، تمہارا رب بڑا ہی حیا و کرم والا ہے، جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ پاک سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو ان تین چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ اس میں سے پہلا، اس چیز کو عطا فرماتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یعنی کوئی بندے کی کوئی خواہش ہے، وہ بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دیتا ہے یا اس سے بہتر اور کوئی چیز عطا کرتا ہے۔ اور نمبر دو، یا اس کے ذریعے سے کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر تین، یا اس کے لیے دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے دعا مانگنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس کے بعد چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف، جس میں میں آپ کو بیان کروں گا وہ کلمات جو کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس کو پڑھے گا رات کو، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، 12 بجے، 1 بجے، تہجد کے وقت، یا جیسے ہی کوئی میری بھائی بہن بیٹی نماز فجر کے وقت یا نماز تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں، تو تب بھی آپ یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ وہ کلمات کیا ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد یہ کہیں اللہم اغفر لی، یعنی اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ تو کوشش کریں اور نیت کر کے سوئیں کہ جب بھی کسی کی آنکھ کھلے تو وہ اٹھ کر یہ دعا پڑھے گا، اور اللہ پاک توفیق دے تو اٹھ کر نماز 4 نفل جتنے بھی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔